السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے سے ایک سٹوری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی گردش کر رہی ہے اور وہ ہے جعلی ووٹوں کے حوالے سے. یہ معاملہ جو ہے وہ بیسکلی ایک ویڈیو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع کرتی ہے، جس میں رائے ثاقب جو ہم نیوز میں میرے ساتھی کولیگ بھی ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے اپنا پروگرام وہاں پہ شروع کیا ہے، ان کی یہ ویڈیو ہے. اور اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں اس وقت ایک پرنٹنگ پریس کے اندر موجود ہوں جہاں پہ نواز شریف صاحب کے حلقے کے جو ہیں وہ بیلٹ پیپرز یہاں پہ چھاپے جا رہے ہیں اور یہ وہ جعلی ووٹ ہیں جو یہاں پہ اس وقت پرنٹ کیے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ 15 کو بھی کال کر رہا ہوں اور 15 سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام شروع ہوتا ہے جیسی یہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ویڈیو کے استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں دھاندلی کا ایک اور پروف سامنے آ گیا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ رائے ثاقب کے اوپر اٹیکس شروع کرتی ہے اور وہ یہ بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے چاہنے والے کہ جناب رائے ثاقب جو ہے ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے. اب میں تھوڑا سا میری رائے ثاقب سے بات ہو گئی ہے، میں پوری ڈیٹیل جس طرح میری رائے ثاقب سے بات ہوئی ہے میں پوری ڈیٹیل جو ہے ویسے ہی آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور ان کی اجازت سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی میری یہ جو ساری گفتگو ہے میں اس کو اسی طرح رپورٹ کر دوں. انہوں نے کہا جی آپ بے شک کر دیجئے، میرے سائڈ آف دا سٹوری یہ ہے، ہوا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے سارے معاملے کا. اس کے لیے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا ایکچولی کل رات سے. ہوا یہ کہ کل رات کو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے تقریباً 11:30 بجے رائے ثاقب کی کال آتی ہے. اب میرا جو ڈنر تھا وہ شروع ہوتا ہے تقریباً کوئی 8 ساڑھے 8 بجے اپروکسیمیٹلی شروع ہوتا ہے. میری ایک عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کوئی سوشل گیدرنگ میں جاؤں نا تو ذرا فون سے اپنے آپ کو دور رکھوں، کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو مشکل سے کوئی فری ٹائم ملتا ہے سوشلائز کرنے کا، تو اس کے اندر بھی اگر فون میں لگے رہے. مجھے ان لوگوں سے بڑی سخت چڑ چڑھتی ہے جو بیسکلی سوشل گیدرنگس کے اندر دوستوں میں، ریلیٹیوز میں، ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ فون میں گھسے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں فون کے اندر ہی. آپ کے اپنے ایک زندگی ہے تھوڑی چند گھنٹوں کے لیے جو آپ نے ایک لیجر ٹائم ہے اس کو صحیح طرح اسپینڈ کرو. تو میں نے اپنے آپ کو فون سے جو ہے میں نے دور رکھا ہوا تھا. میں کر رہا تھا چیک لیکن بہت کم، مطلب ہارڈلی کوئی ایک آدھا کوئی میسج اگر امپورٹنٹ آ گیا تو اس کا جواب دے دیا، بس اس سے زیادہ نہیں. تو 11:30 بجے مجھے رائے ثاقب کی کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. اچھا میں نے کہا کیا ہوا، مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا نہیں میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا. میں نے کہا کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آپ بات کریں. انہوں نے کہا ٹویٹر کی. تو میں نے کہا ٹویٹر تو ویسے ہی ڈاؤن ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ کل ہم نے سارا دن دیکھا کہ ڈاؤن تھا، بلکہ میری اطلاع کے مطابق اب کچھ بہتری ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ ٹویٹر صحیح طرح کام نہیں کر رہا. تو میں نے کہا میں تو ویسے ہی نہیں دیکھ رہا اور میں اس وقت کچھ فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نہیں چیک کر رہا واٹس رانگ. انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو ہے وہ بیسکلی مجھے جو ہے وہ میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو وہاں پہ مجھے خبر ملی تھی، مجھے ایک ٹپ ملی تھی، اور جرنلسٹ کو جس طرح ٹپس ملتی ہیں تو جس طرح ہمارے کبوتر ہوتے ہیں اسی طرح دیگر کو بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے یہ خبر آئی تھی اور میں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ اس پرنٹنگ پریس کے اوپر میں گیا تو وہاں پہ یہ بیلٹ پیپرز جو ہے وہ چھپ رہے تھے. تو میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو ابھی پوسٹ نہیں ہوئی لیکن یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اچھا مجھے چونکہ میں نے ابھی تک ویڈیو دیکھی نہیں ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیسیکلی کیا ہے. کہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو نا پہلے اور پھر آپ سے وہ شخص بات کر رہا ہو تو آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آتا ہے کہ یہ بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے. تو وہ کچھ جلدی میں جو ہے نا وہ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی. اب میرے آس پاس ویسے بھی 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس طرح کی بات کرنی ہو تو میں ذرا تنہائی میں چلا جاؤں، لیکن میں اس وقت نہیں اٹھا فرینکلی اسپیکنگ. انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، وہ ویڈیو اب اس وقت وائرل ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کوہرام آیا ہوا ہے. میں صرف آپ کو اس لیے فون کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو صرف اس لیے فون کر رہا ہوں کہ آپ کی نالج میں ہو. رائے کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا جب انہوں نے ہم نیوز جوائن کیا تو انہوں نے اس سلسلے میں مجھے کال کی. میں نے کہا رائے مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں جب دیکھوں گا تو پھر مجھے آئیڈیا ہوگا. تو انہوں نے کہا بہرحال میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ کافی چیز وائرل ہوئی ہے، اگر میں کوئی رات کو غائب ہو گیا یا کچھ ہوا تو آپ کو میں لوپ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور مجھے یہ ٹپ ملی تھی جس کے اوپر میں نے سب کچھ کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. اچھا جب وہ ان کا فون بند ہوا اس کے بعد میں نے جو ہے میں نے ظاہری بات ہے میں نے چیک کرنا تھا تو پھر میں نے کھولا اور میں نے چیک کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہے.
اچھا میں نے سوچا کہ میں جب یہاں سے ذرا گیدرنگ سے اٹھتا ہوں اور میں یہاں سے نکلتا ہوں تو پھر میں ان کو فون کر کے نا ذرا تفصیل سے میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں. لیکن بائی دا ٹائم میں فارغ ہوا تب تک میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی اور میں ان کو فون نہیں کر سکا. اور اس کے بعد میں رات کو کافی لیٹ فارغ ہوا, تقریباً 1-1:30 بج گیا جب تک میں گھر پہنچا. میں نے کہا اب مناسب نہیں لگتا, میں اب ان سے آرام سے صبح بات کرتا ہوں. اچھا صبح جب فون آن ہوا, میں نے رائے کو فون کیا تو ان کا فون آف جا رہا تھا. اب وہ دماغ میں نا وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی جو انہوں نے مجھے رات کو کہی تھی کہ اگر میں اٹھا لیا گیا یا کچھ ہوا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا میں نے واٹس ایپ پہ بھی کال کی, ادھر بھی کال نہیں مل رہی تھی, ڈائریکٹ لائن پہ بھی نہیں مل رہی تھی, نمبر میرے پاس صرف ان کا ایک ہی تھا. اس دوران مجھے اور کچھ سینئر جرنلسٹ کے جو ہے مجھے فون آتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم رائے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, آپ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ آبویسلی ان کو بھی پتہ ہے کہ رائے ثاقب وہ ہم نیوز کے اندر اب کام کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. میں نے کہا جی میں خود رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی. اچھا وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے رائے ثاقب کو ایک میسج بھیجا واٹس ایپ کے اوپر کہ پلیز کال. میں نے کہا یہ جب بھی ان کو ریسیو ہوگا, اگر ان کا فون آن ہوا تو یہ خود بخود ان کو مل جائے گا اور یہ مجھے کال کر لیں گے. میرے میسج بھیجنے کے چند گھنٹوں کے بعد رائے ثاقب کی مجھے کال آتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کدھر ہیں, آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایوری ون از لوکنگ فار یو, آپ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا منصور بھائی میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور وہاں پہ سگنلز کا ایشو ہوتا ہے, میں اس لیے میرا فون جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو اور اب میں اس وقت لاہور واپس آ رہا ہوں, میں رستے میں ہوں. اور ان کی آواز جو ہے نا بار بار بریک بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا یار اس طرح آپ کی میری بات نہیں ہو پا رہی, آپ کہیں پہ سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ میں ذرا تفصیل سے بیک گراؤنڈ جو ہے میں جان سکوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا میں کہیں پہ سائڈ پہ لگاتا ہوں جہاں پہ سگنلز ٹھیک ہوں. انہوں نے سائڈ پہ لگا کے فون جو ہے پھر مجھے کیا, لیکن پھر بھی سگنلز کے ایشو آ رہے تھے. میں نے کہا نہیں آپ اپنی جگہ لوکیشن جو ہے وہ چینج کریں. انہوں نے پھر دوبارہ اپنی لوکیشن چینج کی, پھر مجھے کال کی. میں نے کہا یار اب مجھے ذرا شروع سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے, اب ذرا پوری ڈیٹیل جو ہے نا آرام سے بیٹھ کے مجھے ایکسپلین کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا. اب یہاں سے کہانی ہوتی ہے اسٹارٹ. انہوں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ 15 فروری کو میں اور ایک اور اینکر پرسن ہے, وہ غالباً نیو میں کام کرتے ہیں, میں اس وقت نام ان کا بھول رہا ہوں, مجھے نام نہیں آتا ان کا, میں ان کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی وہ اور میں بیسیکلی 15 فروری کو کافی پی رہے تھے ایک جگہ پہ, تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ ٹپ ملتی ہے کہ لکشمی چوک لاہور کے اندر کسی پرنٹنگ پریس کے اندر اس طرح بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں, تو اگر آپ نے یہ سٹوری کرنی ہے تو آ کے کر لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ بالکل, دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ کیا جائے, بالکل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جو بیسکلی ہماری ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا ان کی طرف سے. انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ پرنٹنگ پریس تھا وہاں پہ اور بھی پرنٹنگ پریس ہیں اسی بلڈنگ کے اندر, تو غالباً وہیں سے جو ہے وہ خبر یہ باہر آ گئی کہ یہاں پہ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ یہ ویڈیو بنانا شروع کی, لیکن جن لوگوں نے ہمیں یہ ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سورس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کر کے رکھے. تو رائے سے نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا کہ وہ سورس کون تھی. یہ ایک میری نظر میں ایک ان ایتھیکل کویسچن, یہ کبھی بھی کسی جرنلسٹ سے نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ جنہوں نے ہمیں ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ تھے, اور جب ہم نے بیسکلی وہاں پہ یہ ساری ویڈیو بنانا شروع کی تو انہوں نے بھی یہ ویڈیو بنانا شروع کی بالکل اسی طرح, ساتھ ساتھ ان کا بھی بندہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے بیلٹ پیپرز وہاں پہ دیکھے, بالکل جو کچھ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے وہ اسی طرح وہاں پہ بیلٹ پیپرز جو ہے وہ پرنٹ ہو رہے تھے. اور جو بیلٹ پیپر تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ مانسیرا کا جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے یہ اس کا بیلٹ پیپر ہے. انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کر کے جتنی دیر میں ہمارے اس بندے نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی, وہ بندہ تو ہم نے جو ہے وہاں سے نکال دیا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی ہماری, یعنی ان کی طرف سے جو بندہ گیا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چینل یعنی کہ ہم نیوز اور وہ جو دوسرا اینکر تھا اس نے اپنے چینل نیو نیوز, ان دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیم سے جو ہے وہ رابطہ ہوا, جو ہیڈز ہیں چینل کے ان سے رابطہ ہوا اور ان سے کہا کہ جناب یہ سٹوری ہے, یہ ہمیں پتہ لگا ہے, تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر. اچھا دونوں چینلز کی ایڈیٹوریل ٹیم نے کہا کہ یہ سٹوری جو ہے نا ابھی فلی کوکڈ نہیں ہے, یہ ابھی پری میچور ہے, اس پہ مزید ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے, یہ بیلٹ پیپرز جو چھپ رہے ہیں کہیں پہ یہ کوئی ٹریپس تو سیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ جرنلسٹ کے لیے ٹریپس بھی سیٹ کیے جاتے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے.
تو کہیں یہ ٹریپ تو سیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہاں پہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ صرف جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک نہیں ہوتی, ٹیلی ویژن چینل کی کریڈیبلٹی بھی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. تو دونوں سائڈ سے, اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس کہ ہم نیوز اور نیو نیوز دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیمز نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یہ ویڈیو ابھی بہت پریمیچور ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ آن ایئر کر دیا جائے. وی ہیو ٹو ڈگ فردر کہ یہ سٹوری ہے کیا, اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز نہیں کی جائے گی, یعنی چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ ویڈیو نہیں چلے گی. اچھا, اس کے بعد رائے ثاقب, ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میرا ایک یوٹیوب چینل ہے, رائے ثاقب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں فی الحال اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی نہیں چلاؤں گا, جبکہ ویڈیو ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے کہا میں ادھر بھی نہیں چلاؤں گا. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ یہ تھا کہ جی انہوں نے, رائے ثاقب نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی رائے ثاقب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نے کہیں پہ کوئی ویڈیو نہیں ٹویٹ کی اور میں نے کہیں پہ اپنے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ ویڈیو نہیں ریلیز کی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹوری ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی, اس کی مزید ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا کلیئر. اچھا, پھر آپ کا سوال آبویسلی آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا اور میرے ذہن میں بھی آیا کہ پھر یہ ویڈیو کہاں سے نکلی ہے. انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر لی تو جس سورس نے ایکچولی یہ ویڈیو بنوائی تھی یا یہ ٹپ دی تھی یا یہ خبر دی تھی, انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ جی آپ خبر کیوں نہیں ٹریس کر رہے, آپ اس خبر کو چلا کیوں نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ ابھی پوری طرح اس کے اوپر شور نہیں ہیں, ہم جب تک اس کے اوپر اپنا پورا کمپلیٹ کام نہیں کر لیتے تب تک یہ ویڈیو نہیں ریلیز ہوگی. تو وہ جو سورس تھی, وہ جو ٹپ دینے والا شخص تھا, وہ ایجیٹیٹڈ ہونا شروع ہو گیا, وہ غصے میں آنا شروع ہو گیا کہ جی, اور اس نے ایکچولی ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ جی آپ نے نا نون لیگ سے پیسے پکڑ لیے. یہ ہوتا ہے یہ اس طرح. بلکہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو ایک اپنی بھی ایگزامپل, بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ عظمیٰ کاردار جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک زمانے میں ایم پی اے ہوا کرتی تھی, اب نون لیگ میں شامل ہو چکی ہیں اور نون لیگ کی طرف سے وہ ایم پی اے موسٹ پرابلی بنے گی پنجاب اسمبلی کی. ان کی ایک آڈیو آئی تھی کسی سے گفتگو کرتے ہوئے, جس میں یہ بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور سب کچھ ہوا تھا. تو مجھے بھی اسی طرح میری ایک سورس نے نا مجھے یہ آڈیو بھیجی کہ جی یہ دیکھیں یہ عظمیٰ کاردار کی آڈیو, وہ سب سے پہلے مجھے بھیجی گئی تھی. اور انہوں نے کہا آپ یہ سن لیں اور سن کے جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو آپ نے ریلیز کب کرنا ہے. اچھا, وہ تقریباً اس وقت دوپہر کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا, مجھے وہ آڈیو آئی, میں نے آڈیو سنی تو مجھے اس آڈیو میں نا جھول نظر آیا. وہ جھول اس میں یہ تھا کہ مزاری بات ہے, ہم لوگ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے نظر آیا کہ صرف عظمیٰ کاردار کی آڈیو رکھی ہوئی ہے, جو دوسرا شخص جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کی آڈیو ٹوٹلی نکال دی گئی ہے. یعنی یہ ایویڈنس فیبریکیٹڈ ہے, یہ 2 نمبر ایویڈنس ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ بیسکلی کہانی سیٹ کی جا رہی ہے عظمیٰ کاردار کے اگینسٹ, اس کو ٹریپ کیا گیا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ ٹریپ ان کے لیے سیٹ کیا تھا, میں جانتا ہوں, وہ بھی ایک اینکر ہے, اس نے عظمیٰ کاردار کے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا اور وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا. اچھا خیر, وہ 2 بجے مجھے وہ آڈیو آئی, 6 بجے تک جو ہے وہ میں نے آڈیو نہیں چلائی. 6 بجے اس سورس کا مجھے پھر فون آیا, انہوں نے کہا جی آپ نے آڈیو ابھی تک نہیں چلائی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, یعنی یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر. میں نے کہا جی وہ میں نے نہیں چلانی. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ٹریپ سیٹ کیا ہوا ہے, یا تو مجھے پوری آڈیو بھیجیں ان ایڈیٹڈ کہ دوسرا بندہ کون ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں کرنی, نہیں وہ تو نہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے. میں نے کہا اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 نمبر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ نے نہیں کرنا تو پھر پھر سی اے پی کر لینے. اور وہی ہوا کہ مجھ سے گفتگو کرنے کے 20-25 منٹ کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر اکاؤنٹس, واٹس ایپ گروپس, ہر جگہ پہ عظمیٰ کاردار کی وہ آڈیو جو ہے وہ اس طرح لیک ہو گئی. تو رائے ثاقب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیس ہوا. ان کے مطابق رائے ثاقب نے جو مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ جی وہ سورس نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے یہ ویڈیو ریلیز کرنی ہے کہ نہیں کرنی. انہوں نے, رائے ثاقب نے کہا جی میں تو نہیں کر رہا. انہوں نے کہا وہ ویڈیو تو پھر ہم نے خود بھی بنائی ہوئی ہے, تو پھر پھر اسی پہ اب پہ ہی کر لینے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور اس طرح پھر وہ ویڈیو جو ہے اگلے 20-25 منٹ پاکستان کے, دیکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں, بڑا آسان کام ہے. آپ نے کوئی بھی ایک فکٹیشس اکاؤنٹ بنانا ہے, اور ابھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, میں پچھلے 2 سال کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک اکاؤنٹ ہے جو ٹویٹر کے اوپر موجود ہے, وہ دے دھڑا دھڑ ٹویٹر کی وہ جو ٹیلی فونک گفتگو ہے, وہ عمران خان کی ہو, بشرا بی بی کی ہو, ساری اسی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریلیز ہوتی جا رہی ہے. پاکستان میں کوئی صحافی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جان یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا ہے, یہ کون ہے جو یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہے. کوئی پوچھ نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آڈیو آ گئی, یہ نہیں پوچھ رہے کہ آئی کہاں سے. تو اسی طرح اس سورس نے کیا کیا, انہوں نے کہا جناب, انہوں نے رائے ثاقب اور وہ دوسرے اینکر پہ یہ الزام لگایا کہ جناب آپ نے نا نون لیگ سے پیسے پکڑ لیے, پھر اسی ریلیز کر دینے.
تو رائے ثاقب جو ہے وہ انہوں نے خود یہ ویڈیو بقول ان کے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ریلیز نہیں کی, یہ دوسری سائٹ سے لیک کی گئی ویڈیو. اچھا, اب ویڈیو تو ہو گئی لیک, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ رکنی تو تھی نہیں, ایک دم جو ہے وہ وائرل ہوئی پورے سوشل میڈیا پہ. دوسرا سوال میں نے ایک اور جو پوچھا, میں نے پوچھا جی رائے ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو بیلٹ پیپر ہے, مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے نیشنل اسمبلی کا وہ تو ہرے رنگ کا ہوتا ہے, تو آپ جو ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں وہ تو سفید رنگ کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ سفید نہیں ہے, وہ بھی ہرے رنگ کا ہی ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ لائٹ اتنی نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کو ہلکا سا وہ فیل ہو رہا ہے جیسے اس کا وہ ہرا رنگ نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے پاس وہ سیمپل بھی موجود ہے. رائے ثاقب نے کہا کہ میرے پاس وہ سیمپل موجود ہے جو میں وہاں سے چند پیپرز اٹھا کے بھی لایا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے لے کر آیا ہوں, لیکن انہوں نے کہا میرے پاس موجود ہے, وہ ہرے رنگ کا ہی ہے. ایک بات. دوسرا سوال میں نے ان سے کیا کہ جی یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو بیلٹ پیپر آپ نے دکھائے ہیں اس پہ ڈبل پرنٹنگ ہوئی ہے, شیر جو ہے وہ 2 دفعہ بنا ہوا ہے, سارے نشان جو ہیں وہ 2 دفعہ بنے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب پرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ بیسکلی ایک بڑا پیپر پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد بیچ میں اس کو کٹر کے ساتھ جو ہے وہ پیپر کاٹ دیا جا رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یقین نہ ہونا, کسی پرنٹر پریس والے کو فون کر کے پوچھ لیجیے گا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ پیپر کی پرنٹنگ اور کٹنگ کس طرح ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ دیکھیں 2 شیر کے نشان اس پہ ہیں, ہر چیز 2 ہیں. وہ ایگزیکٹلی وہی بیلٹ پیپر کا جو ڈویژن ہے جو ایکچوئل بیلٹ پیپر ہے, بالکل اسی طرح پرنٹ ہوا ہوا ہے. تیسرا سوال, کیا یہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ تو ایکچولی جو الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے وہ تو انسکرائب ہوتا ہے, اس کے اوپر اسپیشل مارکنگ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پیپر ہے اور بڑا مشکل سے ملنے والا پیپر ہے وہ. مطلب الیکشن سے پہلے, چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ الیکشن سے پہلے خود الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ پیپر ہمارے پاس شارٹ ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس کیونکہ یہ اسپیشل پیپر ہوتا ہے جو بیلٹ پیپرز کے لیے یوز ہوتا ہے, تو یہ والا جو پیپر ہے جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ تو ایک سادہ پیپر لگ رہا ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مارکنگ نظر نہیں آ رہی, کسی قسم کی کوئی ایسی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپر ہے. تو انہوں نے, رائے ثاقب نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے, ہمیں بھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مارکنگ اس بیلٹ پیپر کے اوپر نظر نہیں آئی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ یہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہا تھا. یہ بیلٹ پیپر کس طرح پرنٹ کروایا جا رہا تھا, کیا یہ نون لیگ کی طرف سے پرنٹ ہو رہا تھا یا یہ ان کے کسی حریف انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے کسی جانب سے, کیا یہ وہاں سے کوئی ڈیلیبریٹلی یہ سارا کچھ پرنٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد ان 2 صحافیوں کو کہہ دیا گیا آئیں جی آگے یہاں پہ ویڈیو بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو وائرل کر دیا جائے گا اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا کہ جناب دیکھیں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بیلٹ پیپرز جو ہے پرنٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ نواز شریف کا جو ہارنے کا جو فیصلہ ہے مانسیرا کا وہ تو آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہوا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو آلریڈی نوٹیفیکیشن کر چکا ہوا ہے. تو واٹ از دا نیڈ آف پرنٹنگ دیز بیلٹ پیپرز ناؤ؟ سو ضروری نہیں ہے کہ ایکچولی یہ نون لیگ کر رہی تھی, ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی. دیر آر ٹو مینی پاسبلٹیز اکراس دا ہورائزن جو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور بات کہ رائے ثاقب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بھی جو ایک بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی فون کیے کہ جی وہ کدھر ہیں, وہ کیا انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ خیریت سے ہیں. میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, 3-4 دفعہ میرے فون پہ ان سے بات ہوئی ہے, وہ بالکل خیریت سے ہیں. اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ موٹر وے پہ آ رہے تھے, سفر کر رہے تھے لاہور کی طرف, اور لاہور پہنچ کے آج رات کو ان کا پروگرام بھی ہے. انہوں نے کہا جی میں بالکل اپنا پروگرام کروں گا. انہوں نے مجھے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں بالکل خیریت سے ہوں. اور ہی از کیٹیگوریکلی سینگ کہ یہ ویڈیو میں نے ریلیز نہیں کی ہے. بیک گراؤنڈ اسٹوری کا ایکچولی یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ٹپ دی تھی انہوں نے پہلے ان کو فورس کیا, انہوں نے کہا جی نہیں ہم ابھی تک ہم یہ اسٹوری پہ کام کریں گے, جب تک ہم شور شاٹ نہیں ہوتے تب تک یہ ویڈیو نہیں ریلیز ہوگی. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کر دی. یہ ہے سارے معاملے کا بیک گراؤنڈ. باقی میرے خیال میں تحقیقاتی ادارے, آئی ہیو ٹو سے دس, کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے, سب سے امپورٹنٹ, اور وہ اس کی نشاندہی رائے ثاقب یا وہ جو دوسرے اینکر ہیں نیو سے جن کا تعلق ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ آرڈر کس نے دیا ہوا تھا, اس کی تحقیقات کی جائیں کہ کس نے یہ بیلٹ پیپرز پرنٹ کرنے کا آرڈر دیا ہوا تھا. تیسرا, اب تک کتنے بیلٹ پیپرز اس طرح پرنٹ ہو چکے ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا, ان کو کدھر استعمال کیا جانا ہے. تو پوری طرح اس معاملے کی چھان بین اور پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہولڈ یور ہارسز. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جناب ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جاتا تھا, اریسٹ رائے ثاقب, تو اے کرو تو او کرو. ہولڈ یور ہارسز. اتنے آرام سے جو ہے وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا دینا چاہیے. تھوڑا سا تحقیقات کریں, پہلے پوری چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کے بعد اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیں. مجھے پتا ہے ظاہری بات ہے اس وقت پولیٹیکل ٹینشنز بہت ہائی ہوئی ہیں, ٹیمپریچر بہت ہائی ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ گھوڑے کے اوپر دوڑ رہا ہے.
سو آرام سے ایزی ریلیکس ہو کے. یہ رائے ثاقب کی سائڈ آف دا اسٹوری تھی جو میں نے بالکل اسی طرح رپورٹ کی جو مجھے بتائی گئی ہے. آگے آپ کا کام ہے اس کو جج کرنا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.